نماز حاجت اور نماز توبہ پڑھنے کا طریقہ۔ مسز عظیم سعودی عرب سے صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ یاد رکھیں صلاۃ الحاجہ یا صلاۃ التوبہ کے نام سے الگ سے کوئی شریعت میں نماز نہیں ہے، کوئی کہ بھئی نبی نے فرمایا ہو کہ یہ صلاۃ الحاجت ہے، وہی صلاۃ ہے، وہ آپ اس میں یہ نیت کر لیتے ہیں میں دعا مانگوں گا تاکہ میری حاجت پوری ہو، تو اس سے پہلے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو وہ صلاۃ الحاجت، لوگ اس کو صلاۃ الحاجت کہہ دیتے ہیں۔ اور توبہ میں بھی یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے، تو یہی نماز ہے جو 2 رکعتیں ہم عام طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ کوئی الگ سے نمازیں نہیں ہیں۔ فجر عصر کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھنا، کیا فجر یا عصر کے بعد صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ فجر اور عصر کے بعد کسی قسم کی نفل نماز جائز نہیں ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں صلاۃ الحاجت کے نام سے کوئی شریعت میں الگ سے نماز نہیں ہے، بس 2 رکعت آپ دعا مانگنے کے لیے پڑھیں کہ اللہ سے میں اپنی حاجت مانگوں گا، تو اس کو آج کل صلاۃ الحاجت کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی الگ سے اسلام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ تو باقی کوئی بھی نماز ہو، فجر اور عصر کے بعد نفل نماز اگر ہے تو وہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کی شرعی حیثیت۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں صلاۃ التسبیح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا یہ درست ہے؟ نمرہ بلال صاحبہ نے سوال پوچھا۔ دیکھیں صلاۃ التسبیح کے بارے میں جتنی احادیث ہیں کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ فقہا کا اصول ہے کہ ضعیف حدیثیں جب کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہیں۔ اس بیس پہ اگرچہ صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے، لیکن کثرت سے حدیثیں ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہوں تو وہ مل کے ایک قوت مل جاتی ہے ان کو۔ اس بیس پہ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے، یہی ان کا قول ہے، یہی ان کا فتویٰ ہے کہ صلاۃ التسبیح کو بالکل کالعدم قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے، اس نماز کی ایک حیثیت ہے، یہ سنت عمل ہے، کیونکہ ضعیف روایتوں کی کثرت کی بیس پہ جو ہے وہ فتویٰ یہ دیا جائے گا کہ یہ نماز ثابت ہے، اور وہ فضیلت جو اس کی حدیث میں آتی ہے وہ فضیلت ثابت ہے۔ لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ، اور میرا بھی رجحان انہی بعض علماء ہی کی طرف ہے، میں کوئی بہت بڑا عالم مفتی نہیں ہوں، لیکن ایک ٹوٹا پھوٹا سا رجحان اس طرف ہے میرا، وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے بڑی زبردست کی ہے، اور یہی بات ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت نے تو ابن تیمیہ کی بات نقل نہیں کی، حضرت کی اپنی ذاتی رائے تھی مفتی رشید احمد صاحب کی جو مفتی اعظم تھے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے استاذ رہے 8 سال، بڑے علم میں مشہور تھے، ان کا بھی رجحان اس طرف تھا کہ وہ بھی صلاۃ التسبیح کو نہیں مانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے درجہ حسن تک روایتیں پہنچ رہی ہیں، مگر ان روایتوں سے جو نماز ثابت ہو رہی ہے نا وہ ان مشہور متواتر روایتوں کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی ان کے خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور فقہ حنفی کا جو اصول ہے خاص طور پر مسائل کے استنباط کا، وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی متواتر یا قطعی چیز ہمارے سامنے آ جائے احادیث سے، اس کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث بھی اس کے خلاف ہوگی تو اس قوی کو ترجیح دی جائے گی۔ جیسے قرآن ایک متواتر ہے، اب قرآن سے اگر کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے تو اگر حدیث صحیح حدیث سے بھی یعنی حدیث اگر صحیح بھی ہو اور اس کے خلاف چلی جائے گی تو احناف پھر قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو اس میں تعویل کر لیتے ہیں کیونکہ قرآن قطعی ہے۔ تو اسی طرح بعض روایتیں کثرت سے ہوتی ہیں جن سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اپوزٹ اگر ایک کوئی صحیح روایت بھی ہوتی ہے تو اس کو احناف اکثر رد کر دیتے ہیں یا اس میں تعویل کر لیتے ہیں کہ بھئی جو متواتر روایتوں سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ تو صلاۃ التسبیح میں بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کی جو کیفیت ہے اس میں بعض دفعہ ایسا عمل ہوتا ہے جس سے سجدہ سہو لازم آ رہا ہوتا ہے، یعنی عام نمازوں، مثال کے طور پر آپ جب یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت شروع کرتے ہیں اور سورت ختم کرتے ہیں تو رکوع میں تاخیر سے جو صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو نبی کا معمول رہا ہے، وہ یہ کہ سورت ختم کرتے ہی آپ نے رکوع کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے فقہاء نے کہا ہے کہ اگر سورت ختم کرنے کے بعد آپ رکوع میں تاخیر کریں گے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ یہ کثیر صحیح حدیث سے یہ اصول نکالا ہے فقہاء نے، جبکہ صلاۃ التسبیح اس کے اپوزٹ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ تلاوت ختم کرنے کے بعد تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، رکوع میں تاخیر لازم آ رہی ہوتی ہے۔ تو صحیح احادیث سے جو بات بے غبار روایات اور کثرت روایات سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سورت ختم کرتے ہی رکوع کرنا واجب ہے، تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ رکوع کرنا واجب نہیں ہے، تو یہ اگینسٹ ہو رہی ہے نا ان صحیح احادیث کے۔ اس لیے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف روایتیں ہیں، کثرت سے ہیں، درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں، مگر اس سے جو نماز کی کیفیت ثابت ہوتی ہے وہ متواتر جو روایتیں ہیں ان سے ثابت ہونے والی کیفیت کے خلاف ہے۔
تو جو قوی ترین چیز ہے اس کو لیا جائے اور اس کے جو اپوزٹ اس کے جا رہی ہے اس کو ترک کر دیا جائے. اس بیس پر مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے تھی. حالانکہ انہوں نے کئی سال صلاۃ التسبیح پابندی سے پڑھی ہے, مگر جب ان کا رجحان اس طرف ہوا, یہ تحقیق کی طرف ان کا دماغ گیا, تو انہوں نے صلاۃ التسبیح چھوڑ دی. مگر منع نہیں کرتے تھے دوسروں کو, اس لیے کہ جمہور بہرحال اس کے قائل ہیں. تو میں بھی کسی کو منع نہیں کرتا, جو ہے وہ جمہور اس کے قائل ہیں, اور فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے. تو لیکن بعض علماء بہرحال اس طرف گئے. اور پھر میں نے بعد میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق پڑھی, انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ لم یثبت مثلہ بمثلہ, کہ جس قسم کی نماز ان روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے صلاۃ التسبیح والی, تو اس جیسی نماز جو صحیح روایتوں کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے اس کے لیے بہت مضبوط دلیل ہونی چاہیے. تو یعنی اتنی کمزور دلیل سے وہ ثابت اس کو نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ صحیح روایتوں کے اگینسٹ جا رہی ہے. یعنی جو مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے, تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بھی میں نے دیکھی کہ وہ بھی بالکل اس کے مطابق ہے. لیکن بہرحال جمہور اس کے قائل ہیں. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ صلاۃ التسبیح کے قائل ہیں, اور انہوں نے اس مسئلے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی تقلید کی ہے, اور بالکل واضح لفظوں میں تقلید کی ہے. ان کی تحقیق جو میں نے پڑھی تو انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ضعیف روایتیں, لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ جیسا محدث, وہ کہتے ہیں جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پھر ہم اس کو سنتی سمجھتے ہیں. تو یعنی کیونکہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث تھے, فقیہ بھی تھے, تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک نے چونکہ اس نماز کو افضل سنت قرار دیا اور ثابت قرار دیا ہے, تو اتنے بڑے محدث کی رائے کو میں فالو کر رہا ہوں. تو انہوں نے اس تقلید کا لفظ تو ذکر نہیں کیا, لیکن انہی کی تقلید میں, تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی پر اعتماد کر کے کہ بھئی جب اتنا بڑا آدمی ایک چیز پہ فتویٰ دے رہا ہے تو میں بھی اس پر اعتماد کرتا ہوں. تو اگر کوئی تقلید کے طریقے پر اگر کوئی عبداللہ بن مبارک کو فالو کرے یا کسی دوسرے مجتہد کو, پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر تحقیق کی دنیا میں جاتے ہیں تو پھر میرا رجحان اسی طرف ہے, کیونکہ امام حنیفہ سے صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے, امام مالک سے بھی صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے, یہ حضرات اس بارے میں خاموش ہیں. تو اگر ان سے منقول ہوتا تو بھی ہم کہتے کہ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں, یقیناً ان کے سامنے کوئی مضبوط دلیل ہوگی, یا یہ اس حدیث کو یقیناً صحیح سمجھتے ہوں گے. کیونکہ مجتہد کا کسی حدیث پہ فتویٰ دے دینا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر میں یہ حدیث بالکل صحیح ہے. تو وہ اگر یہ فیصلہ کر دیتے یہ حدیث صحیح ہے, تو پھر کیونکہ حدیث کا صحیح اور ضعیف کہنا بھی تو محققین کا کام ہے نا, یہ فیصلہ عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے. تو اس بیس پر میرا اپنا جو ذاتی رجحان ہے وہ یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح کوئی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے, جمہور کے قول پر عمل کرے, دونوں طرف دلائل ہیں. لیکن میرا جو رجحان ہے کہ جب صحیح احادیث سے جو نمازیں ثابت ہیں وہ اتنی کثرت سے ہیں, جو بالکل بے غبار روایات ہیں, اور ان میں اتنا ثواب ہے, تو بھائی جو کمزور چیز ہے اگر بہت وقت بچ جائے تو اس کی طرف آئیں اور صحیح حدیث کو فالو کریں, تو یہ میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے. لیکن بہرحال کوئی صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے تو بدعت نہیں کہہ سکتے, کیونکہ بڑے بڑے علماء کا اس میں اختلاف ہے, اور جب اتنے بڑے فقہاء اور علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو اس کی بیس پر کسی عمل کو بدعت بہرحال ہم نہیں کہہ سکتے, جبکہ روایتیں اس طرف موجود بھی ہیں. تو اس لیے آپ جس کی بات کو فالو کرنا چاہیں, جس عالم کے قول پر عمل کرنا چاہیں, آپ کو اختیار ہے, اس میں دونوں رائے ہیں. باقی صلاۃ التسبیح میں ایک اور میں بات آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں, نماز تو جمہور کا مذہب تو یہی ہے, فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا سنت ہے, بڑے بڑے علماء اس کے قائل رہے ہیں, جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی. باقی بعض لوگوں کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے, میرا ایک اپنا ایک جو مزاج ہے, میں کہتا ہوں یار ایسی چیز کو لو جو بالکل بے غبار ہو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تہجد کی نماز روزانہ پابندی سے پڑھا کرتے تھے, جن کیفیات کے ساتھ, 2 رکعتیں کر کے بھی, کبھی 4 رکعتیں کر کے بھی, اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے, پھر سورت ملاتے, پھر رکوع کرتے, تو یہ کیفیت تھی. تحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیرتے, اور اسی طرح اشراق کی نماز آپ نے بتائی, اوابین کی نماز بتائی, یہ بالکل بے غبار روایات سے ثابت ہیں, ان میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. تو بعض کا مزاج بھی ہوتا ہے, میرا مزاج یہ کہ بھائی ایسی چیز کو لے لو جو بالکل بے غبار ہو. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں چونکہ تسبیح کا عمل بہت زیادہ ہو رہا ہے اور بڑی لمبی نماز ہوتی ہے اور تسبیح سے ایک طرف دماغ لگتا ہے, اس بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنی چاہیے. تو اس میں ایک ذوق کا بھی اپنا دخل ہوتا ہے. تو دونوں رائے ہیں. تو فقیر کی 2 قسمیں ہیں, چھوٹا فقیر اور بڑا. اللہ کہتا ہے میرے سامنے تم سب کیا ہو, چھوٹے فقیر, کوئی اس میں مستثنا نہیں. دوسری بات یہ کہ ہم جب فقیروں کو نوازتے ہیں, دیتے ہیں, تو دینے کے 2 طریقے ہیں. بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ 50 روپے پکڑائے, 100 روپے پکڑائے, بھائی تو یہ کھا لے, جی کھا لے. بعض دفعہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی, کرنا بھی یہی چاہیے,
کہ بھائی بجائے اس کے کہ آج اس نے روٹی کے لیے 50 روپے مجھ سے مانگے، رات کسی اور سے مانگے گا، ریڑھی خرید کے دے دو، دکان بنا کے دے دو، رکشہ خرید کے دے دو، تاکہ یہ میرا محتاج بولو نہ رہے۔ سمجھتے ہو یہ کون سے نمبر کا فقیر ہو گیا؟ دوسرا۔ اس کو ہم اب دوسرے نمبر کے فقیر سے ہی یاد کریں گے تاکہ آگے بات سمجھنے میں آسانی۔ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سب اللہ کے فقیر ہیں، لیکن کچھ پہلے نمبر کے اور کچھ دوسرے نمبر۔ بڑی ٹیکنیکل بات ہے، اللہ کرے سمجھ میں۔ کچھ فقیر ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ اللہ کے محتاج تو ہیں لیکن اللہ نے ان کو اتنا نواز دیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں بھی اختیارات آ گئے ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی اختیارات آ گئے۔ اب ان کو بار بار اللہ سے مانگنے کی ضرورت، چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اتنے اختیارات ان کے پاس اللہ کے دینے سے، اللہ کی عطا سے آ گئے ہیں کہ اب نہ صرف یہ کہ ان کو ضرورت نہیں اللہ سے مانگنے کی، آپ نے ان کو ریڑھی خرید کے، رکشہ خرید کے دے دیا ہے، اسٹیبل ہو گئے ہیں، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، بلکہ لوگ بھی اب ان سے اگر چندہ مانگیں تو کوئی برا نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو اتنا مالدار، اتنا اسٹیبل کر دیا ہے کہ اب اپنی حاجات میں اللہ کے ساتھ ان کو بھی پکار سکتے ہیں۔ سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ اب ہم چاہیں تو وسیم بھائی سے قرضہ لیں یا اس رکشے والے سے قرضہ لے لیں، ہمارے لیے کیا ہو گیا ہے؟ برابر، کیونکہ وسیم بھائی نے اس رکشے والے کو اتنا مالدار بنا دیا ہے کہ اب اس سے پیسے مانگیں یا اس سے۔ فرق یہ ہے کہ یہ اللہ کی عطا سے بنے ہیں، خود سے نہیں ہے، لہذا اصل اب بھی کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے الحمد سے لے کے والناس تک قرآن میں نفی کی ہے کہ میں نے کسی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا اس اعتبار سے نہیں کیا ہے۔ وسیم بھی میرا محتاج اور وہ بھی میرا محتاج، کسی کے پاس کسی قسم کے اختیارات بولو نہیں ہے۔ میری نظر میں فقیر جو پہلے نمبر کے فقیر ہیں سارے وہی ہیں، دوسرے نمبر کا کوئی فقیر میری نظر میں نہیں ہے۔ ایک ایک چیز میں، ایک ایک ذرے میں ہر شخص ہر وقت میرا محتاج ہے، کسی کے پاس کسی قسم کے اختیارات میں نے نہیں دیے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور اختیارات کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو اللہ سے بھی مانگتے ہیں اور وسیم بھائی سے بھی مانگ لیتے ہیں، بعض دفعہ پیسے مانگ لیتے ہیں نا۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے میں نے کسی کو اختیارات نہیں دیے۔ ہم تو اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں اور ہیلپ لائن پولیس کو بھی فون کرتے ہیں اور بعض دفعہ پولیس آ بھی جاتی ہے، ایسا بھی ایک ونس اپون اے ٹائم میں نے دیکھا تھا۔ تو یہ تو اختیارات تو ہیں، تو یاد رکھو یہاں اختیارات سے مراد ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب گاڑی اردو ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ اختیارات ایسے ہوتے ہیں جن کی سائنٹیفک لاجک، میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی دو، آپ ٹانگوں سے چل کے نکالیں گے، چیزیں اسباب کے تحت آتی ہیں، ان میں کسی کو بھی پکارا جا سکتا ہے، اس میں پیغمبر، فرشتے، انسانوں کا کوئی فرق نہیں۔ اس میں ایک بھنگی کو بھی آپ مدد کے لیے پکار سکتے ہیں، یار میرا گٹر صاف کر دو، آگے بہت دنوں سے خراب۔ یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ بھنگی آئے گا اتنا بڑا ڈنڈا لے کے، وہ گھسا دے گا آپ کے واش روم میں، ادھر سے گھسائے گا وسیم بھائی کے گھر سے وہ ڈنڈا، یہ ان کا کمال ہے، یہ ہم بولو نہیں کر سکتے۔ یہاں سے گھسائے گا، نکلے گا کہاں؟ ایک گٹر سے خود بھی گھسے گا، دوسرے سے نکل کے آ جائے گا، یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ایک کمال ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ فضیلت کی دلیل، اس میں الوہیت والا، خدا والا عنصر نہیں ہے، اس کو خدا نہیں کہتے۔ یہ مدد پولیس بھی کر سکتی ہے ڈاکو کو پکڑنے کی، ڈاکٹر کر سکتا ہے آپ کو اولاد دینے میں، جب آپ کے اولاد نہیں ہو رہی، میاں بیوی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہمیں بچہ چاہیے، ڈاکٹر علاج کراتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے فالٹ مرد میں ہے یا عورت میں، جہاں فالٹ ہو اس کو دور کرنے کی کوشش، یہ سب اسباب کے تحت، اس سے ڈاکٹر خدا نہیں بن جاتا۔ تو یہ ہر ایک سے مدد مانگنا جائز ہے، اس میں بھنگی میں، ڈاکٹر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک مدد وہ ہوتی ہے جہاں اسباب فیل ہو۔ 90 سال کا بوڑھا ڈاکٹر کے پاس جائے، مجھے اولاد چاہیے، ڈاکٹر کہے بھائی تجھے پاگل پنے کی گولی چاہیے، تجھے کیا چاہیے؟ تجھے دماغی توازن ٹھیک کرنے کی، بولو۔ ایک 80 سال کے بوڑھے تھے، ہمارے جاننے والے نے بتایا، سچا واقعہ، کہ کہیں سیٹنگ ہو گئی کینیڈا کے کسی لڑکی سے فیس بک۔ 80 سال کے بزرگ کی سیٹنگ کس سے ہو رہی ہے؟ کینیڈا کی کسی گوری سے، گوری جوان تھی،
بہرحال سیٹنگ ہو گئی آپس میں. وہ گوری کا کوئی مفاد ہوگا شاید, کوئی پیسے ویسے چاہتی ہو, کیا چاہتی ہو واللہ اعلم, یا چیک کرنا چاہ رہی ہو کہ دیکھیں بھائی پاکستان کے 80 سال کے بوڑھے ایسا جذبہ ہے ماشاءاللہ ان کا, شاید ہمارا بیان سن. خیر, جو مسجد کے امام تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بوڑھا آیا امام صاحب کے پاس, کہنے لگا کہ جی آج شام 6 بجے میرا نکاح ہے, کینیڈا سے لڑکی آ رہی ہے, تو اس کے لیے مجھے کیا کیا چاہیے, اس کے لیے مجھے یعنی ڈاکومنٹیشن, اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے. میں نے کہا آپ کا شام تک زندہ رہنا ضروری, اس کے لیے آپ کا شام تک زندہ رہنا, باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ڈاکومنٹیشن کی فکر نہ کریں. تو اب ایک بوڑھا آدمی 90 سال کا بزرگ حکیم کے پاس چلا جائے جن کوئی دوا دے, اولاد ہو, اگر کوئی سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہو, کوئی ایسی میڈیسن ایجاد ہو گئی ہو کہ 90 سال کے بوڑھے کی بھی اولاد ہو سکتی ہو, تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر نہیں ہوگی تو کہے گا بھائی اسباب کی دنیا میں یہ ممکن. مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے کچھ پیغمبروں کو, کچھ بزرگوں کو, کچھ ولیوں کو ان سے محبت کی وجہ سے, ان کی عبادت کی وجہ سے ایسے اختیارات گفٹ کر دیے ہیں جو اسباب کی دنیا میں ممکن, لہذا وہ بھی اولاد دے سکتے ہیں, وہ بابے, اور وہ رزق میں برکت بھی دے سکتے ہیں, وہ آپ کو روزگار بھی دے سکتے ہیں, وہ بیماروں کو دوا کے بغیر شفا بھی دے سکتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے ان کو کیا کر دی ہیں, یعنی کوئی رکشہ خرید کے دے دیا, اب وہ محتاج نہیں ہے, وہ خود اسٹیبل ہو گئے ہیں. لیکن وہ کہتے تھے سارے اختیارات نہیں, فلاں بزرگ کو اولاد دینے کا, فلاں بزرگ کو روزگار دینے کا, فلاں بزرگ کو صحت دینے کا, فلاں بزرگ کو آپس میں اگر لڑائی ہو گئی تو محبت پیدا کرنے کا. تو وہ اختیارات انہوں نے بانٹے ہوئے تھے, ایک کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ سارے اس کو دے دی. سمجھتے ہو؟ پھر جب وہ بزرگ دنیا سے چلے جاتے تو ان بزرگ کی مورتیاں بنا کر ان کی عبادت کرتے اور کہتے ہم ان مورتیوں سے نہیں مانگتے بلکہ یہ مورتیوں کے سامنے جھکیں گے تو اس کے پیچھے جو بزرگ ہے نا, جن کا یہ مجسمہ ہے, وہ ہماری حاجت روائی کریں گے. ہندوؤں میں جو بت پرستی کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھگوان براہ راست نہیں دیتا, اصل میں یہ بھگوان کسی دیوتا کی عکاسی کر رہا ہے, اس کے سامنے جھکیں گے تو دے گا کون سا, دے گی وہ جو جس کی روح اس میں ہے, یا جو جس کی یہ نمائندگی کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں جیسے آپ بیت اللہ کے سامنے جھکتے ہو مگر آپ کو پتا ہے بیت اللہ نہیں دے گا, دے گا کون, اللہ دے گا. سمجھتے نہیں ہو بات. تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کسی بزرگ, کسی ولی, کسی فرشتے, کسی پیغمبر کو کسی قسم کا اختیار دیا ہی نہیں ہے. جب دیا ہی نہیں ہے تو ان کی مورتیاں یا عین اسی شخص کے یا اس کی قبر کے سامنے جھکنے کا کوئی تصور نہیں ہے. اور بیت اللہ کے سامنے جو ہم جھکتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے, دیتا بیت اللہ بھی نہیں ہے, وہ تو پتھر ہے. حضرت عمر نے حجر اسود کو چوم کے فرمایا تھا نا کہ مجھے پتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے اور نہ تو فائدہ. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ تجھے بوسہ لیتے ہوئے, اس لیے لے رہا ہوں, فائدہ نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یہ شرک معاشرے میں آج بہت تیزی سے پھیل گیا ہے. شیعہ حضرات کہتے ہیں حضرت علی کے پاس اختیارات, اہل بیت کے پاس اختیارات. ہمارے بہت سے دوسرے چینل والے لوگ کہتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو اختیارات دیے ہوئے ہیں اور مختار کل بنا دیا. مشرکین تو کہتے تھے فلاں اختیار اس کو, فلاں اختیار اس کو. یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو سارے اختیارات دے دیے ہیں. اللہ کی عطا سے ہمارے حبیب اولاد بھی دے سکتے, ہمارے نبی اولاد بھی دے سکتے ہیں. اللہ کی عطا سے بگڑی بنا سکتے ہیں, اللہ کی عطا سے بے روزگاروں کو روزگار دے سکتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اختیارات میں سے تمام تو دور کی بات کوئی ایک اختیار بھی نہیں دیا ہے. ایک اختیار کا قائل ہونا بھی اسی طرح کا شرک ہے جیسے تمام اختیارات کا قائل ہونا یہ شرک ہے. اللہ کی نظر میں دونوں شرک برابر ہیں. ہمارے پیغمبر بھی اللہ کے اسی طرح محتاج ہیں جیسے ہم محتاج. محتاجی میں اللہ کے ہاں سب کیا ہیں, برابر. کسی کو کسی قسم کا اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے. ہاں اسباب کے تحت. اچھا ایک اشکال کا جواب دے کے میں آگے چلتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, اسباب سے ہٹ کے اختیارات پیغمبر کو نہیں دیے. قرآن سے پتہ چلتا ہے فرشتوں کو تو دیے ہیں. بارشیں کون برساتے ہیں, بولو, فرشتے. اور حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے جب وہ غسل کے لیے تنہائی میں گئی ہیں, انسانی شکل میں آئے اور کہنے لگے
میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں چاہتا ہوں تجھے ایک پاکیزہ بچہ گفٹ کر دوں، ہبہ کر دوں۔ تو کہتے ہیں جب جبریل حضرت مریم کو عیسیٰ جیسا بچہ گفٹ کر سکتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کسی سے کام لینا الگ چیز ہے، کام کے اختیار دے دینا بولو الگ چیز۔ مثال کے طور پر ہم قلم سے پین سے کام لیتے ہیں، تحریر لکھتے ہیں، لیکن تحریر لکھنے کا اختیار قلم کے پاس نہیں ہوتا۔ ہم جدھر کو گھمائیں گے قلم وہاں گھومے، اس سے مدد لے رہے ہیں۔ بعض دفعہ مدد کی ضرورت نہیں بھی ہوتی، آپ کمپوز کر سکتے ہو پھر بھی قلم سے مدد لے لیتے۔ قلم کے ذریعے کام لینا الگ چیز ہے، قلم کو اختیار دینا الگ چیز۔ یہی وجہ ہے آپ نے قلم سے کوئی لیٹر لکھا، سامنے والے نے دیکھا بڑا اچھا لکھتا ہے بھائی، تو آپ سے ریکویسٹ کرنے کے بجائے وہ قلم سے ریکویسٹ کرنے لگا کہ تم مجھے بھی ایسا ایک لیٹر لکھ کے، قلم لکھے گا، بولے گا بھائی مجھے اختیار، میں کاتب کی انگلیوں میں گھومتا ہوں، جدھر کو گھمائے گا بولنے پر پابندی، جدھر کو گھمائے گا، اسی لیے قلم سے کبھی بھی نہیں مانگا کاتب سے جاتا ہے۔ فرشتے اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے رائٹر کے ہاتھ میں قلم، اسی وجہ سے اللہ سے مانگا جاتا ہے، فرشتوں سے نہیں مانگا۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر جبریل کو چاہیے تھا کہ وہ حضرت مریم سے یوں کہتے کہ میں اللہ کی طرف سے تجھے اولاد دینا چاہتا ہوں، دے گا اللہ، میں صرف کیا بن رہا ہوں؟ ذریعہ۔ لیکن جبریل کے الفاظ یہ تھے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے اولاد گفٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو مشرکین آج کے یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں یہ اولاد گفٹ کس کی طرف سے ہوگی؟ میری طرف سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ حضرت جبریل کو گفٹ کرنے کا اختیار ہے۔ سوال آیا کھوپڑی شریف میں، اب تو ہر چیز شریف بن رہی ہے نا، گولڑا شریف، ملتان بھی شریف ہو گیا، اور میرے بیان کے بعد اب پشاور بھی مجھے دل چاہتا ہے اس کو کیا کہوں، اور کراچی شریف کیونکہ قائد اعظم کا مزار ہے یہاں پہ، گرو مندر ہے یہاں پہ، بریانی ہے، بڑی بات ہے۔ پشاور کو اگر فخر ہے کہ ہم چپلی کباب کھاتے ہیں تو بریانی کہاں ملتی ہے؟ کراچی میں۔ چائے آپ کو صرف کوئٹہ میں ملے گی خاندان، اور کوئٹہ والوں کے ہاں ملے گی۔ ہم پورے ملک سفر کرتے ہیں چائے پینے کو، چائے کے نام پہ مذاق مل رہے ہیں، تو تلاش کرتا ہوں چترال میں بھی یار کوئٹہ وال کا ہوٹل دکھاؤ یار۔ ایک ہفتے بعد چائے پی تھی تو کھوپڑی نے کام کرنا، جب میں کوئٹہ پہنچا تو چائے پی تو سیٹنگ پہ آئی ہے۔ چائے اچھی چیز نہیں ہے، اسی وجہ سے اچھی نہیں ہے کہ نشہ لگ جاتا ہے آدمی۔ خیر، تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ دیکھو ہاں کہ حضرت جبریل نے تو کہا کہ میں تمہیں کیا کروں گا؟ گفٹ۔ دیکھو یہ نسبت کہلاتی ہے مجازی۔ لغت میں بعض دفعہ کوئی ذریعہ بن رہا ہو نا تو اس کی طرف بھی نسبت کر دی جاتی۔ لغت ڈکشنری سائنسی حقیقت کو نہیں دیکھتی، یعنی کوئی بھی زبان جو ہے نا وہ سائنسی حقیقت کو نہیں دیکھتی ہے، بلکہ اس میں شارٹ بات کی جاتی ہے۔ آپ کی گاڑی پنچر ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہو میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے، یہ جملہ صحیح ہے؟ گاڑی پنچر ہو سکتی ہے، گاڑی کا ٹائر پنچر ہوتا ہے، آپ ان شارٹ کدھر نسبت کر دیتے ہو؟ گاڑی کی طرف۔ کس کی طرف نسبت کرتے ہو؟ گاڑی۔ اب آپ کہہ رہے ہو میری گاڑی پنچر ہو گئی، آپ لوگ گاڑی خراب تو ہو سکتی ہے، پنچر۔ اور مثال دیتا ہوں، آپ نے شادی بیاہ میں گئے، ولیمے میں گئے، لوگوں نے کہا تو نے کیا کھایا؟ بریانی کی 2 پلیٹ۔ وہ کوئی سائنسدان تھے، فلسفی تھے، ہر چیز کی حقیقت دیکھتے، انہوں نے کہا یار 2 پلیٹیں تو بریانی کیوں نہیں کھائی؟ تجھے بلایا تھا بریانی کھانے کے لیے، کم بخت تو کیا کھا گیا؟ پلیٹیں۔ تو آپ کہو بھائی میرا مقصد یہی تھا کہ بریانی کی 2 پلیٹوں کا مطلب پوری 2 پلیٹیں فل کر کے بریانی کھائی ہے نا۔ اب مکرو نہیں، جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو، خدا کی قسم تم نے خود یہ بولا ہے کہ میں نے 2 پلیٹیں کھائی ہیں۔ وہ ایک میں لطیفہ سناتا ہوں نا، ایک آدمی کسی کے گھر گیا، کسی نے کسی کو دعوت دی کہ کبھی ہمارے غریب خانے میں بھی دال روٹی کھا لیا کرو۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، مقصد تو ہوتا ہے ہمارا بڑا بنگلہ ہے اور ٹکے کباب کھلائیں گے۔ ڈیفینس میں ایک بندہ نے کہا کہ کبھی ہمارے غریب کھانے میں بھی آ جاؤ، تو یہ غریب نے سوچا کہ چلو یار مالدار آدمی ہے، چلتے ہیں، وہ مرغ مسلم کھلائے گا۔ مالدار بھی تواضعاً یہی کہتا ہے نا ہمارا غریب کھانا اور دال روٹی۔ یہ چلا گیا تو واقعی غریب کھانا ہی تھا اور دال روٹی لا کے۔ ایک اور مہمان آیا تو میزبان کا کتا بھونکنے لگا، تو میزبان نے کتے سے کہا چپ ہو جا ورنہ تیری ٹانگیں۔ تو یہ مہمان کتے سے کہتا ہے چپ ہو جا، واقعی ٹانگیں ہی توڑے گا یہ، کیونکہ جو بات یہ کہتا ہے اس کا حقیقی معنی مراد ہوتا ہے، مجازی معنی مراد نہیں ہوتا۔ جو لفظ یہ استعمال کر رہا ہے اس کا مقصد وہی لفظ ہے
دوسرا معنی نہیں. چپ ہو جائے یہ ٹانگیں ہی توڑے گا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ویسے ہی دھمکی دے رہا ہو. تو اسی وجہ سے قرآن میں ہر چیز کی نسبت دل کی طرف کی ہے. تمہارے دل میں محبت نہیں ہے, یہ دل سے سوچتے نہیں ہے, کیونکہ عام محاوروں میں سوچنے کی نسبت دل کی طرف ہوتی ہے, محبت کی نسبت دل کی طرف. کبھی دنیا میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی عاشق نے معشوق کو کہا ہو کہ میں نے تمہیں اپنا دماغ دے دیا, حالانکہ محبت دماغ میں ہوتی ہے, دل میں تھوڑی ہوتی ہے. لیکن کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے یہ دماغ تمہارا ہوا, وہ کہے گی اس کے اندر دماغ نہیں, دماغ کے علاوہ دل کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان دماغ سے سوچتا ہے یا دماغ میں کوئی خوف آتا ہے یا محبت آتی ہے تو سب سے پہلا اثر کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل پہ, دل کی دھڑکن پہ. اسی وجہ سے لغت, زبان وہ ان چیزوں پہ نسبت کرتی ہے جو فوراً جس پہ افیکٹ ہو رہا ہے, جو نظر آ رہی ہیں. دماغ نظر تھوڑی آ رہا ہے, وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے, ہم تو دل کی دھڑکن کو دیکھتے ہیں. محبت ہوتی ہے, دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں, اس لیے کہتے ہیں بھائی یہ دل کس کا ہے, اب یہ تمہارے لیے دھڑکے گا, کہہ نہیں دینا کسی کو, پٹو گے. اس کی ایک بہترین مثال, آنکھ روتی ہے, ہم کہتے ہیں نا اس کی آنکھیں سو رہی ہیں, اس کی آنکھیں رو رہی ہیں, حالانکہ دماغ روتا ہے, آنکھ نہیں روتی. روتا کیا ہے؟ دماغ, مگر اثر کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ تو زبان جو ہے نا, اہل لغت وہ سائنٹیفک حقیقت کو سامنے رکھ کے بات نہیں کرتے, یہ کلام بلاغت کے خلاف ہوتا ہے. بلیغ وہ کلام ہے کہ جسم کا جو پارٹ سب سے پہلے متاثر ہو رہا ہے, جس کام کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے, اس کام کی نسبت اس پارٹ کی طرف کی جائے, اصل منبع اور سرچشمہ کی طرف نہ کی جائے. تو قرآن بھی بار بار دل کی طرف نسبت کرتا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے دل ہیں جس میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ ان کے ایسے دل ہیں کہ دماغ میں جب کوئی چیز آتی ہے تو دل پہ اس کا اثر نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے. تو اب بجائے قرآن یہ سائنٹیفک حقیقت بیان کرتا کہ ان کے دماغ ہیں جس میں سمجھنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ دل پہ اس کا اثر ہو, یہ کلام بلاغت کے خلاف ہو جاتا. قرآن ڈائریکٹ کس کی طرف نسبت کرتا ہے؟ دل کی طرف. یہ بلاغت ہے. اور وہ محبت جو مطلوب ہے اسلام میں, وہ وہی محبت ہے کہ دماغ سے نکل کے اس کا اثر کہاں ہو؟ دل پہ ہو. اگر اثر نہیں ہو رہا تو وہ جامد محبت ہے. تو قرآن اللہ کی وہ محبت چاہتا ہے جس کا اثر کس پہ ہو؟ دل پہ. اسی وجہ سے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کا سینہ مبارک چاک کر کے آپ کا دل نکالا گیا, اس میں نور معرفت ڈالا گیا. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دماغ کا کنیکشن کس سے ہے؟ دل سے اللہ نے قائم کیا ہے. تو خیر میں عرض کر رہا, یہ دل دماغ گردے پھیپڑے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے, بات کیا چل رہی تھی وہ جو ہے. ہاں, تو یہ جو حضرت جبریل نے کہا ہے کہ میں تجھے اولاد گفٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ مجازی نسبت ہے, حقیقی نسبت نہیں ہے. حقیقت میں کس نے یہ اولاد دی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج کے مشرکین کبھی بھی حضرت جبریل سے اولاد نہیں مانگتے. کبھی نہیں کہتے کہ اے جبریل جیسے آپ نے حضرت مریم کو عیسیٰ دے دیا تو مجھے بھی ایک وسیم غفار ستار نام کا کوئی بندہ مل جائے. کبھی مانگا انہوں نے؟ نہیں مانگا. کبھی فرشتوں سے بارش مانگی گئی ہے؟ پتہ ہے بھائی فرشتے اللہ کے ہاتھ میں ایسے جیسے کاتب کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ قلم. اور یہ فرشتوں کی فضیلت کی دلیل نہیں ہے, کیونکہ یہ کام مزدوروں سے لیا جاتا ہے. اللہ پیغمبروں سے یہ کام نہیں لیتے. پیغمبر کا جو منصب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچوائیں. اس لیے پیغمبروں کی فضیلت کس پر ہے؟ فرشتوں پر. سمجھتے نہیں ہو بات کو, میرا خیال ہے. تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ تم سب کے سب کس کے محتاج ہو؟ اللہ کے. اور انسان جب انسان کا محتاج ہوتا ہے تو there are two types of محتاجی. تو محتاجی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. لیکن جب انسان اللہ کا محتاج ہے تو سارے ایکول, سب برابر. نہ علی مشکل کشا, نہ غوث آدم مشکل کشا, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا, نہ پیران پیر کشا. سب کس کے محتاج؟ اللہ کا.